بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب فیہ فصلان، یہ وہ باب ہے جس میں دو فصلیں ہیں، یعنی فصل ثالث نہیں ہے، فصل اول اور فصل ثانی ہے۔ اس کا عنوان نہیں ہے، لیکن اس باب میں اذان کے بعض احکامات کا بیان ہے، جو احکامات پیچھے دو ابواب میں نہیں آئے، تو وہ احکام اس باب میں بیان کریں گے۔ یہاں پر دو فصلیں اس لیے ہے کہ اس باب کی تمام احادیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن مکتوم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تو لہٰذا تم کھاؤ اور پیو، تو کھایا پیا کرو۔ بلال کی اذان جب کانوں میں پڑے تو کھایا پیا کرو، کھانا نہ روکا کرو، یعنی سحری کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، سحری سے پہلے آدھی رات کو اذان دیتے ہیں۔ حتیٰ ینادی ابن مکتوم، یہاں تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دے۔ قال، راوی یعنی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ وکان ابن مکتوم رجل اعمی لا ینادی حتیٰ یقال له اصبحت اصبحت۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، جب تک ان سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ تم نے صبح کر دی، یعنی صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ یعنی ابن مکتوم صبح صادق کے وقت اذان دیتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ابن مکتوم کی اذان سنو تو کھانا پینا بند کر دو، سحری بند کر دو۔ بلال کی اذان سنو تو سحری بند نہ کرو، اس لیے کہ بلال آدھی رات کو اذان دیتے ہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے، اور جب ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دے تو اس وقت کھانا پینا بند کر دیا کرو، اس لیے کہ ابن مکتوم جو ہے وہ صبح صادق کے وقت اذان دیتے ہیں، جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، تو جب تک ان کو بار بار یہ نہ کہا جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، تب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے جب کہیں صحابہ ان سے کہتے تھے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تب وہ اذان دیتے تھے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تب ہی اذان دیتے ہیں جب صبح صادق ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کی اذان سن کر پھر آپ کھانا پینا بند کر لیا کریں، کیونکہ روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو مؤذنوں کا ذکر ہے، اس لیے شوافع فرماتے ہیں کہ دو مؤذنوں کا ہونا سنت ہے، ایک مؤذن رات کو اذان دے اور ایک صبح صادق کے بعد اذان دے، یعنی صبح صادق کے وقت اذان دے، عام حالت میں بھی اور رمضان وغیرہ میں بھی۔ تو یہ صبح کی نماز کے لیے دونوں اذانیں ہوتی ہے شوافع کے ہاں۔ ہم فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں حضرت بلال جو ہے وہ تہجد کے لیے یا سحری کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور ابن مکتوم نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ تو تہجد کے لیے اذان دینا یہ جائز ہے، یا سحری کے لیے کسی کو اٹھایا جائے تو اس کے لیے اذان دینا یہ بھی جائز ہے، لیکن صبح کی نماز کی نیت سے دونوں اذانیں دینا یہ درست نہیں ہے۔ صبح کی اذان کی نماز کے لیے صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے، باقی دوسری اذان جو ہے
تو بعض علاقوں میں آج کل بھی تہجد کے لیے اذان دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سحری کے لیے۔ تو یہ اس لیے ہوتی ہے، صبح کی نماز کے لیے دو اذانیں دینا جائز نہیں ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے تہجد کے لیے اذان نہیں ہوتی، بلکہ صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے صبح کے لیے۔ تو حناف کے نزدیک جو ہے صبح کی نماز کے لیے ایک ہی اذان ہے، باقی تہجد کے لیے اذان دی جا سکتی ہے، جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعکم من سحورکم آذان بلال، فرمایا کہ اذان بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، ولا الفجر المستطیل، اور نہ ہی فجر دراز تمہیں یعنی صبح کاذب تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، ولیکن الفجر المستطیر فی الافق، البتہ آسمان کے کناروں پر پھیلی ہوئی فجر جو ہے یعنی صبح صادق، وہ جب نمودار ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو اذان بلال تمہیں نہ روکے سحری کھانے سے، اس کی وجہ تو گزر چکی، اس لیے کہ یہ رات کو اذان دیا کرتے تھے صبح صادق سے پہلے۔ فجر مستطیل اور فجر مستطیر یہ کس کو کہتے ہیں؟ فجر مستطیل جو لمبائی میں جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف لمبائی میں روشنی پھیلی ہوتی ہے تو آسمان کے کناروں پر، اس کو فجر مستطیل کہتے ہیں یا فجر کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب کہتے ہیں۔ یہ لمبائی میں روشنی کی کرنیں ہوتی ہیں، آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، تو یہ روشنی اگر ہو تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، یہ صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے۔ اس روشنی کو دیکھ کر صبح صادق نہیں سمجھنا اس کو، تو یہ صبح کاذب ہے۔ اس وقت تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا اور روزے کا وقت بھی شروع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر آسمان کے یعنی مشرق میں آسمان کے کناروں پر جو ہے جو روشنی ہے وہ چوڑائی میں پھیلتی ہے، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں پھیلتی ہے، تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو جب وہ روشنی پھیل جائے تو پھر روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح مستطیل، فجر مستطیل یعنی صبح کاذب اور بلال کی اذان آپ کو نہ روکے، ہاں جب صبح صادق ہو جائے یعنی آسمان کے کناروں پر چوڑائی میں پھیل جائے روشنی، فجر مستطیر جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دو۔ رواہ مسلم ولفظہ للترمذی، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ امام ترمذی کی روایت کے ہیں۔ وعن مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابن عم لی، مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سافرتما فأذنا وأقیما ولیؤمکما اکبرکما، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دونوں سفر پر جاؤ تو اذان دو اور اقامت کہو، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ امامت کروائے۔ یعنی سفر میں جاؤ تو نماز پڑھو لیکن نماز کے ساتھ اذان کا بھی اہتمام کرو اور اقامت کا بھی، جب کوئی نہ ہو، اگر مسجد وغیرہ ہے پھر تو وہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر دونوں اذان بھی کہو، اقامت بھی کہو اور نماز پڑھو، اور جو بڑا ہے وہ تم میں سے امامت کروائے۔ تو یہ تب ہے جب علم میں دونوں برابر ہو، لیکن اگر چھوٹے کا علم زیادہ ہے، وہ قرآن پڑھنا اچھی طرح جانتا ہے، مسائل سے واقف ہے، تو ایسی صورت میں چھوٹا پڑھائے گا، لیکن چونکہ وہ دونوں برابر تھے علمی لحاظ سے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑا ہے تو امامت کروائے۔ تو علم میں اگر دونوں برابر ہے تو پھر بڑا جو ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال، اور مالک بن حویرث سے ہی روایت فرماتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھنا جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص اذان دے،
ثم لا یؤمکم اکبرکم، پھر تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ متفق علیہ، یعنی ایک اذان دے اور جو بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفل من غزوة خیبر سار لیلۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر سفر کرتے رہے، حتی اذا ادرکہ القرا عرس وقال لبلال اکلی لنا اللیل۔ رات بھر سفر کرتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہونے لگی، یعنی نیند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے آخری رات میں ایک جگہ اتر گئے، یعنی رات کے آخری پہر میں آرام کرنے کے لیے ایک جگہ اتر گئے۔ ایک دن بھر لڑائی کی تھی، رات بھر سفر کیا تھا، تو جب غنودگی طاری ہو گئی، نیند آنے لگی، تو رات کے آخری پہر میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تاکہ یہاں پر ہم سو جائیں، آرام کریں۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کہ تم ہمارا خیال رکھنا، یعنی صبح ہو جائے تو ہمیں جگا دینا، ہمارا خیال رکھنا، ہماری رات کا خیال رکھنا، یعنی جب صبح ہو جائے تو ہمیں نماز کے لیے جگا دینا۔ فصلی بلال ما قدر له، تو حضرت بلال، نبی علیہ السلام اور صحابہ سو گئے، اور حضرت بلال کے لیے جتنا مقدر تھا، جتنا تقدیر میں لکھا تھا، اتنی انہوں نے نماز پڑھی، یعنی نماز تہجد پڑھتے رہے رات کو۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ سو گئے اور حضرت بلال نماز پڑھتے رہے۔ فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته موجه الفجر، جب صبح صادق ہونے لگی، یعنی صبح صادق ہونے کو آئی، صبح کی نماز کا وقت قریب تھا، صبح صادق کا وقت قریب تھا، تو استند بلال الی راحلته، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کجاوے سے ٹیک لگایا، تو کجاوا تھا ان کا، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگایا تاکہ یہ اونٹ ہلے گا تو میں اٹھ جاؤں گا، اور اپنا چہرہ جو ہے موجہ الفجر، جہاں سے صبح صادق تھی، یعنی ہمارے ہاں مشرق سے ہوتی ہے صبح صادق، مشرق کی طرف سے، تو اسی طرح انہوں نے جہاں سے سورج طلوع ہونا تھا، صبح صادق جہاں سے ہوتی ہے، اس کی طرف اپنا رخ کیا کہ اس کو دیکھتا رہوں گا کہ جب صبح صادق ہو جائے گی تو نبی علیہ السلام کو جگا دوں گا، تو ٹیک لگا کر صبح صادق کی طرف دیکھنے لگے۔ فغلبت بلال عیناہ، حضرت بلال پر ان کی آنکھیں غالب آ گئی، یعنی نیند ان پر غالب آ گئی، کیونکہ ٹیک لگائی، صبح صادق کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نیند ان پر غالب آ گئی۔ وہو مسند الی راحلتہ، اور وہ اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے نیند ان پر غالب آ گئی اور سو گئے، یعنی ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ صبح صادق دیکھتے ہی میں نبی علیہ السلام کو جگا دوں گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور نیند ان پر غالب آ گئی۔ فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابہ، تو نبی علیہ السلام، حضرت بلال اور صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہ اٹھ سکا، حتی ضربتهم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان کی آنکھوں پر پڑی، یعنی بلال بھی سو گئے، نبی علیہ السلام بھی نہیں اٹھے، بلال بھی نہیں اٹھے، اور صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ جب دھوپ آئی اور ان کو گرمی محسوس ہونے لگی اور سورج کی کرنیں ان کی آنکھوں پر پڑی، تو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استيقاظا، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام اٹھے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ای بلال، نبی علیہ السلام کی آنکھ سب سے پہلے اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا کہ بلال یہ کیا ہوا ہے؟ فقال بلال اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، تو حضرت بلال بھی گھبرا کر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے بھی اس چیز نے پکڑ لیا جس نے آپ کو پکڑ لیا تھا، یعنی نیند مجھ پر بھی غالب آ گئی جیسے آپ پر غالب آ گئی تھی۔ قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے روانہ ہو جاؤ، چنانچہ سب لوگ تھوڑی دور تک اپنی سواریاں لے کر چلے۔
یعنی نبی علیہ السلام کو اس جگہ پر ٹھہرنا بھی گوارا نہ ہوا جہاں پر ان کی نماز قضا ہوئی تھی۔ تمام صحابہ کچھ دور تک اپنی سواریاں لے کر چلے۔ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وامر بلالا، اور حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، تو انہوں نے نماز اقامت پڑھی، یعنی اذان دی، اقامت پڑھی۔ فصلی بہم الصبح، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا لی تو قال، فرمایا، من صلی الصلاۃ من نسی الصلاۃ، جو شخص نماز کو بھول جائے یعنی اس کی نماز رہ جائے، فلیصلیها اذا ذکرها، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے۔ فإن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واقیم الصلاۃ لذکرا، نماز پڑھ لیا کرو جب یاد آ جائے، نماز جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لیا کرو۔ رواہ مسلم، یعنی کسی کی نماز قضا ہو جائے یا کسی کی نماز بھول جائے اور اس سے نماز رہ گئی ہو، تو جب اس کو یاد آ جائے کہ میری نماز رہ گئی ہے تو جب یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لے، پھر تاخیر نہ کرے، جیسے ہی یاد آ جائے تو پڑھ لے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی حتى خرجت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو جب تک تم مجھے حجرے سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لو نماز کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ یعنی یہ ادب ہے کہ جب تک امام حجرے سے نہ نکلے تو حی علی الصلاۃ کہ جب تک نہ کہا جائے تو اس وقت تک امام مقتدی سارے بیٹھے رہے، لیکن جب امام آ جائے تو امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، پھر حی علی الصلاۃ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب مجھے دیکھ لو تب کھڑے ہوا کرو، اور اگر میں نہ آؤں تو پھر حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونا ہے۔ لیکن جب امام آئے تو جس صف سے، اگر پیچھے سے آئے تو جس صف سے امام گزرے وہ صف والے کھڑے ہو جائیں، اور اگر سامنے سے آئے تو جس طرح امام کو دیکھا جائے تو سب کو چاہیے کہ سب کھڑے ہو جائیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر ہو جائے یعنی اقامت ہو جائے اور نماز کھڑی ہو یا اقامت ہو رہی ہو تو تم جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کر نہ آؤ بلکہ وقار اور اطمینان کے ساتھ چلو، یعنی اپنی چال چل کر آؤ، وعلیکم السکینہ یعنی وقار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آؤ، یعنی نماز کے لیے دوڑ کر نہ آؤ بلکہ اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، تاکہ تمہارا وقار جو ہے وہ قائم رہے، باقی نماز جتنی آپ کی مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے تو وہ پڑھ لو، یعنی امام کے ساتھ جتنا حصہ تمہیں مل جائے وہ پڑھو، اور جو تم سے فوت ہو جائے ایک یا دو رکعت جتنی بھی رہ جائے تو اس کو بعد میں پورا کر لو، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة۔ امام مسلم کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس لیے وقار کے ساتھ چلو کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو حکماً نماز ہی میں شامل سمجھا جاتا ہے، یعنی جب تم نماز کے لیے چلے، نماز کا ارادہ کیا تو تم اس وقت سے نماز میں ہی ہو، تو لہٰذا دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نماز کا ثواب مسلسل مل رہا ہے۔ باقی جو امام کے ساتھ آپ کو نماز کی رکعتیں ملی تو وہ پڑھ لو، اگر پوری ملی تو پوری پڑھ لو، نہ ملی تو جو رہ گئی ہے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو نماز کا ثواب جب سے آپ نے ارادہ کیا ہے آپ کو، اور آپ چلے ہیں گھر سے، آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ وہذا الباب خالی عن الفصل الثانی، یہ باب فصل ثانی سے خالی ہے، صرف فصل اول اور فصل ثالث سے، تو فصل ثانی نہیں ہے، فرماتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بطریق مکہ ووکل بلالا ان یوقظہم للصلاۃ۔ زید بن اسلم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے راستے میں آرام کرنے کے لیے آخری رات میں ٹھہرے اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو پیچھے گزر چکا حدیث میں۔ فرقد بلال ورقدوا، تو بلال بھی سو گئے اور باقی صحابہ بھی سو گئے۔ حتی استيقظوا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھے، وقد طلعت الشمس علیہم الشمس، جب صحابہ اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا تھا، یعنی نماز قضا ہو گئی تھی۔ فاستيقظ القوم، فاستيقظ القوم فقد فزعوا، تو جب لوگ اٹھے تو وہ گھبرا گئے، یعنی نماز قضا ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں اور اس وادی سے نکلے، یعنی اس کی نحوست سے نکل جائیں۔ وقال، اور فرمایا، ان هذا وادی به شیطان، فرمایا یہ ایسی وادی ہے جہاں پر شیطان ہے، یعنی جہاں پر شیطان مسلط ہے، شیطان کا زور ہے، اس وجہ سے ہم سے نماز رہ گئی۔ فرکبوا حتی خرجوا من ذلك الوادی، تو صحابہ سوار ہو گئے سواریوں پر یہاں تک کہ اس وادی سے نکلے۔ ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينزلوا وان يتوضؤوا، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ سواریوں سے نیچے اترے اور وضو کر لے۔ وامر بلالا ان ينادي للصلاة او یقیمہ، پھر نبی علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان کہے یا اقامت کہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تمام جماعت کی نماز رہ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اذان دے اور اقامت کہے اور باجماعت قضا نماز ادا کرے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم انصرف، پھر نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف رخ کیا، یعنی لوگوں کی طرف مڑے۔ وقد رأى من فزعهم، اور ان کی گھبراہٹ کو دیکھا۔ فقال، تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد، یعنی لوگ گھبرا گئے تھے کہ ہم سے نماز قضا ہو گئی، فکر میں تھے، گھبراہٹ میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ان کی طرف مڑے اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد قبض ارواحنا، ہماری روحیں اللہ تعالیٰ نے قبضہ کر لی تھی، اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے جسم سے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحوں کو قبض کر لیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، اگر وہ چاہتا تو ہماری روحوں کو دوسرے وقت، یعنی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے واپس کر دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں صبح نماز سے پہلے جگا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہماری روحوں کو اس وقت کے علاوہ ہمیں لوٹا دیتا، یعنی صبح صادق سے پہلے۔ فِإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں نماز کے بعد لوٹا دی، تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، فِإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزَعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو جائے نماز سے، یعنی سو گیا ہو اور نماز نہ پڑھ سکے، یعنی نماز سے سو جائے، سونے کی حالت میں نماز اس سے رہ گئی ہو، او نسیہا، یا نماز پڑھنے کو بھول جائے اور اس سے نماز رہ گئی، ثم فزع الیہا فلیصلیھا کما کان یصلیھا فی الوقت، پھر اس کو یاد آ جائے تو وہ اسی وقت پڑھ لے جس طرح اپنے وقت میں اس کو پڑھتا ہے، یعنی کسی سے سونے کی وجہ سے نماز رہ گئی یا وہ بھول گیا تھا تو جب اس کو یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لے، اسی طرح پڑھ لے جس طرح اپنے وقت میں وہ نماز کو پڑھتا ہے، لیکن صرف نیت قضا کی کرے گا، قضا ہو گئی ہے۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر صدیق، پھر نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، ان الشیطان اتی بلال وهو قائم یصلی فاسجعہ، فرمایا کہ بلال کے پاس شیطان آ گیا تھا، حالانکہ بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو شیطان نے بلال کو لٹا دیا۔ ثم لم یزل یہدئہ کما یہدی الصبی، پھر مسلسل بلال رضی اللہ عنہ کو تھپکی دے رہے تھے جیسے کہ بچوں کو تھپکی دی جاتی ہے، حتی نام، یہاں تک کہ حضرت بلال سو گئے۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، پھر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया। फ़ाख़बर बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल लज़ी अख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकर। फिर हज़रत बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह सारी बात सुनाई जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को सुनाई थी कि मैं खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा था, फिर मैं लेट गया तो लेटे लेटे ही मुझे नींद आ गई। तो ये बात पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बता दी थी कि ये शैतान का कारनामा है सारा। तो हज़रत बिलाल ने भी उसी तरह बताया नबी अलैहिस्सलाम को। फ़क़ाल अबू बकर अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना तो कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बेशक ये बात आपको अल्लाह ने बताई है, तभी आपने मुझे बताई। और फिर बिलाल ने उसी के मुताबिक वही उसी तरह बताई जिस तरह आपने बताई। रवाहू मालिक मुरसलन, इस हदीस को इमाम मालिक ने मुरसलन रिवायत किया है। तो इस हदीस से ये बात मालूम हो गई कि जो है नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसके लिए अज़ान दी जाएगी और इक़ामत के साथ फिर उसको पढ़ा जाएगा। अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो गई है तो पहले अज़ान दी जाएगी, फिर बाकी नमाज़ें इक़ामत के साथ बाजुमात पढ़ी जाएंगी। और एक बात ये भी मालूम हो गई कि सोने की वजह से अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसका गुनाह नहीं है, लेकिन यह तब है कि जब इंसान ने अपनी पूरी कोशिश की हो और सुबह की नमाज के लिए नियत करके सोया हो, अपने वक्त पर सोया हो और नियत करके सोया हो कि सुबह की नमाज़ पढ़ूंगा, तब भी नमाज क़ज़ा हो जाए तो फिर गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर अपने वक्त पर सोया नहीं है, रात को देर से सोया, तो ऐसी सूरत में अगर नहीं उठा तब तो गुनाहगार हो गया, इसलिए कि इसने खुद अपने वक्त को ज़ाया किया, बिला वजह देर से सोया। अगर किसी उज़र की वजह से देर से सोया फिर अलग बात है, लेकिन बिला वजह देर से सोए तो लाजमी बात है जब देर से सोएगा फिर तो आँख नहीं खुलेगी, तो ऐसी सूरत में इसकी गलती है, उस सूरत में गुनाहगार होगा। लेकिन अगर अपने वक्त पर सोया और सुबह नमाज के उठने की नीयत की, उसके बावजूद नहीं उठ सका, तो ऐसी सूरत में गुनाहगार नहीं होगा, रब्बुल आलमीन से उम्मीद है। लेकिन अगर किसी की ये आदत है तो तब तो वो गुनाहगार होगा, इसलिए कि आदत अलग चीज़ है। आदत जब वो उसी बंदे की बनती है जब उसकी अपनी कोताही होती है, देर से सोता है और सुबह उठने की नीयत नहीं करता, तब ये आदत बनती है। तो बहरहाल जिसकी आदत नहीं है और वो अपने वक्त पर सोए, तमाम वसाइल को काम में लाए, सुबह उठने की कोशिश करे, नियत करे, तब भी ना उठ सके, तो ऐसी सूरत में वो गुनाहगार नहीं। वो क़ज़ा नमाज पढ़े तो उसको क़ज़ा का सवाब मिल जाएगा और सुबह की नमाज जो छूटी है उसका गुनाह उससे सर से उतर जाएगा। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खसलतानि मुअल्लक़तानि फ़ी अनाक़िल मुअज़्ज़िनीन लिलमुस्लिमीन सियामुहुम व सलातुहुम। फरमाया मुसलमानों की दो चीज़ें मुअज़्ज़िनों की गर्दन में लटकी हुई हैं, एक तो इनके रोज़े और दूसरे इनकी नमाज़ें। हदीस का मतलब ये है कि मुसलमानों के दो अहम और बुनियादी आमाल ऐसे हैं जो मुअज़्ज़िनीन पर मौकूफ़ है, यानी मुअज़्ज़िन इन आमाल की सेहत और तकमील के ज़िम्मेदार है। पहली चीज़ तो रोज़ा है कि मुसलमान मुअज़्ज़िन की आज़ान पर ही एतमाद करते हैं और मुअज़्ज़िन की आज़ान सुनकर ही वो खाना पीना बंद कर देते हैं और इसी तरह मुअज़्ज़िन की आज़ान सुनकर ही इफ़्तार करते हैं। और दूसरी चीज़ नमाज से है जिसकी अदायगी मुअज़्ज़िन की आज़ान के तहत है। तो बहरहाल हदीस का हासिल यह है कि मुअज़्ज़िन को चाहिए कि वो अपनी इस अज़ीम ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए बड़े एहतियात के साथ औक़ात की पूरी रियायत करते हुए अज़ान कहा करे, ताकि मुसलमानों के इन दोनों आमाल में खलल वाक़ ना हो और पूरी और उम्दा तरीके से ये दोनों आमाल मुसलमानों के अदा हो सके। रवाहु इब्न माजा व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल।